بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 سے 80 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ فیض الحسن نسیم اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت عرصہ گزرا، کوشچن آنسر سیشن ہمارا نہیں ہو سکا۔ ہمارے دوست کچھ مصروف ہیں اپنے امتحانوں میں، اپنے تعلیمی حوالوں سے۔ ہم وہ بیٹھک نہیں سجا سکے کہ جس میں بیٹھ کے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے، لیکن اس عرصے میں بڑی ویڈیوز آ چکی۔ مثال کے طور پہ انسانی ذہانت کے حوالے سے ایک ویڈیو آئی تھی جس کو دوستوں نے بہت پسند کیا، بہت ریسپانس دیا، بڑی ڈسکشن ہوئی، فیڈ بیک ملی۔ پھر عید الاضحیٰ آ گئی تھی، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے ایک ویڈیو آئی جس میں ہم نے دوستوں کو عید قربان کے حوالے سے معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد اینٹی بائیوٹکس کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کی، اینٹی بائیوٹکس کے ریزسٹنس کے حوالے سے۔ تو اتنی ساری ویڈیوز آ جانے کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فیڈ بیک کی، تبصروں کی، سوالوں کی بھرمار ہو گئی۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ان تمام تبصروں اور تمام سوالوں کا ذکر ایک آدھ ویڈیو میں ہی کر دیں، سو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم قسطوں میں ان سوالوں کو، ان تبصروں کو اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوستوں کی فیڈ بیک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ذہانت کے حوالے سے، جو ہم نے انسانی ذہانت کے حوالے سے جو ویڈیو بنائی تھی اور جو دوستوں کی خدمت میں معلومات پیش کی تھی، اس میں سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ جو انسانی ذہانت کی پیمائش کا ایک نیا طریقہ ڈسکور کیا، دریافت کیا سائنسدانوں نے کہ آنکھ کی پتلی کے سائز کے ساتھ انسانی ذہانت کسی طرح سے منسلک ہے۔ آنکھ کی پتلی کے سائز کے بارے میں دوستوں نے پوچھا کہ جی کس طرح سے یہ پیمائش کی جائے گی کہ اگر اتنا سائز ہوگا پتلی کا تو کتنی ذہانت ہوگی، اور اگر اتنا سائز ہوگا پتلی کا تو کتنی ذہانت ہوگی۔ تو دوستوں بات یہ ہے کہ یہ چونکہ بالکل ایک نئی دریافت ہے، ہم یہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ کم سے کم 2 ملی میٹر، زیادہ سے زیادہ 8 ملی میٹر آنکھ کی پتلی کا سائز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 ملی میٹر پتلی کا سائز ہے تو یہ کم سے کم ذہانت کی سطح ہے، اور اگر 8 ملی میٹر پتلی کا سائز ہے تو پھر یہ زیادہ سے زیادہ ذہانت کی سطح ہے اس نئی تحقیق کے حوالے سے۔ ہو سکتا ہے کل کلاں کو سائنسدان ایک نیا چارٹ بھی لے آئیں کہ 2 ملی میٹر پتلی سائز والوں کی ذہانت اتنی ہوگی، 4 ملی میٹر والوں کی ذہانت اتنی ہوگی۔ اگرچہ یہ کچھ مشکل لگتا ہے، لیکن بہرحال آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ اس حوالے سے سائنسدان کیا رائے لے کر آتے ہیں، کیا معلومات ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک پیمانہ ہے جو ابھی دریافت ہوا ہے، اور مستقبل میں اس کے حوالے سے اور بہت ساری معلومات سامنے آنے کی توقع ہے۔ ایک دوست نے پوچھا کہ جی یہ جو آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کس طرح سے کہیں سے کرایا جا سکتا ہے؟ تو جناب بات یہ ہے کہ سائیکالوجی یا نفسیات کے علم سے متعلق جو دوست ہمارے ہیں ان سے رابطہ کیجئے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹنگ سروسز قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ایسی ہیں کہ جو اس طرح کے ٹیسٹ منعقد، اس طرح کے امتحانات منعقد کرتے رہتے ہیں۔ آپ ان سے رابطہ کیجئے، یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایک ٹیسٹ ایسا مل جائے گا جہاں امتحان دے کر آپ اپنا یہ شوق پورا کر سکیں گے اور اپنا آئی کیو لیول ٹیسٹ کر سکیں گے۔ بہت سارے دوستوں نے اس حوالے سے فیڈ بیک دی، انسانی ذہانت کے حوالے سے فیڈ بیک دی اور میرے علم میں اضافے کا سبب بنے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی طرح سے ویڈیوز کے حوالے سے اپنی فیڈ بیک دیتے رہیے اور میرے علم میں اضافہ کرتے رہیے، کیونکہ میں ہر چیز نہیں جانتا، اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک سے بھی میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے ایک بہت محترم استاد ہیں، اور میں اگر یہ کہوں کہ وہ صرف میرے استاد نہیں، اس چینل کے بہت سارے سبسکرائبرز کے استاد ہیں۔ نام ہے ان کا پروفیسر ڈاکٹر محمد معظم۔ میں اپنے اس استاد محترم کا بہت شکر گزار ہوں کہ اور دوستوں اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ میرے بہت سارے اور اساتذہ ہیں جو میری ویڈیوز کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے ہیں، لیکن پروفیسر معظم صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے خصوصی شفقت فرماتے ہیں، اور ان کی رائے، ان کے مشورے، ان کی رہنمائی میرے لیے یقیناً بہت زیادہ فائدہ مند، بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انسانی ذہانت کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت تبصرہ اپنا مجھے بھیجا، لیکن اس میں انہوں نے ایک سوال مجھ سے پوچھا اور کہا کہ ذہانت کا ذکر تو ہم اتنا نہیں سنتے، لیکن عقل کا ذکر بہت سنتے ہیں، تو عقل اور ذہانت میں کیا فرق ہے؟ تو سر اگر میں یہ گزارش کروں کہ
میں اپنے آپ کو اس سوال کا جواب دینے کا اہل تو نہیں پاتا، لیکن اب آپ کا حکم نامہ ہے، آپ کی طرف سے یہ پوائنٹ چونکہ ریز کیا گیا ہے، تو میں اپنی سی بساط بھر کوشش کر کے آپ کو اپنی رائے میں پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سر، ذہانت میرے نزدیک یا میری سمجھ کے مطابق ہمارے ذہن کی وہ صلاحیت ہے جس کو استعمال کر کے ہم اپنے کسی مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ نیا کرتے ہیں، کچھ دریافت کرتے ہیں، کچھ ایجاد کرتے ہیں۔ عقل اس استعمال کا نام ہے۔ ذہانت کو مثبت طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور منفی طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ غریق کی رحمت کرے، ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سائنس ایک دیا سلائی کی مانند ہے، چاہے تو اس کے ذریعے کسی کے گھر کو آگ لگا دیں، چاہیں تو کسی کے گھر کو اس دیا سلائی سے روشن کر لیں آپ۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ذہانت بھی اسی قسم کی چیز ہے، چاہیں تو اس ذہانت کو استعمال کر کے آپ نئی نئی دریافتیں کر لیں، نئی نئی ایجادات کر لیں، انسان کے فائدوں کے لیے چیزیں بنا لیں، دوائیاں ایجاد کر لیں، دوائیاں دریافت کر لیں، یہ سارا مثبت عمل ہوگا اور مثبت استعمال ہوگا ذہانت کا۔ چاہیں تو پھر اسی ذہانت کو منفی طور پہ استعمال کرتے ہوئے آپ ایسی چیزیں بھی بنا لیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت میں یہ ذہانت کا صحیح استعمال ہوگا اور دوسری صورت میں یہ ذہانت کا غلط استعمال ہوگا۔ عقل ہمیشہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اس ذہانت کا مثبت استعمال کرنا ہے، کیوں؟ اس کے ذریعے انسان کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور عقل ہی ہے جو ہمیں یہ راہ دکھاتی ہے کہ ہم نے اس ذہانت کا غلط استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی عقل کو فیصلہ کرنے میں دیر لگتے، اور یہ صلاحیت، فیصلہ کرنے کی یہ صلاحیت ہے جو عقل کہلاتی ہے۔ میں نے سر اپنی گزارشات اپنی سمجھ بوجھ کی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ باقی آپ نے بڑی محبت سے مجھے ایک بات کہی ہے کہ آپ جب کبھی بہاولپور تشریف لائیں گے تو پھر میرے ساتھ بیٹھ کے اس موضوع پہ ڈسکشن کریں گے۔ میں اس دن کا منتظر ہوں، اور یقیناً اس بیٹھک میں میں آپ سے زیادہ سیکھوں گا، کہ آپ بہرحال وہ استاد ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے اور جن کی وجہ سے آج جس مقام پہ بھی ہم ہیں وہ سارا اپنے اساتذہ کی سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو سلامت رکھے، خیریت سے رکھے، انہیں صحت مند رکھے۔ انسانی ذہانت کے حوالے سے جتنے تبصرے ہمارے پاس واپس پہنچے، ہمیں دوستوں نے پہنچائے، ان میں سے کچھ کا سلیکٹیو تبصروں کا، سوالوں کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ ویڈیو میں مزید تبصروں اور سوالوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک بیٹھک ہو جائے، گفتگو ہو جائے۔ منتظر رہیے ان آنے والی ویڈیوز کا جن میں ہم اپنے دوستوں کے بھیجے ہوئے تبصروں اور سوالوں کا ذکر کریں گے۔ اب فیض الحسن نسیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔